بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ واقعہ مکمل سنیں تو چلیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھورا ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایتیں قارون اور اس کے خزانے کے مذکور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالے سے ہارون کے اس خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے پڑھ کر آپ کو بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسے پورا ضرور پڑھیں۔ دوستوں، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو بہت نیک لوگوں میں وہ شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام خدمت میں گزارا کرتا تھا، اسی وجہ سے وہ تورات کا بہت بڑا عالم بن گیا اور بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ تورات کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کو بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو طبلیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین مسعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیا۔ وہاں ہارون کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصلیں خرید کر کئی مہینے تک ان کو چھپا کر رکھتا اور پھر انہیں مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی۔ جو ایک خزانے کی چابی ہوتی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح کیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، پھر اس قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستوں، قارون شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا۔ یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اتنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے سیاسی تھے۔ انہیں جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے سامنے منع اور اس پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ مجھ سے تمہارا دولت چھین لینا چاہتے ہیں۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، زنا کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے شرمسار کیا جائے، یہاں تک کہ وہ مار دیے جائیں۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں،
اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اسے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اور اس کے خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ زمین میں دھنسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی جیسی پہلے تھی۔ ایسے ہی اسلامک واقعہ کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔